فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ اب نہ تو یہاں کسی طرح سے بھی ناک رگڑنے سے کوئی فائدہ ہوگا۔ قرآن نے کہا ہے کہ جسے توبہ کہا کرتے ہیں کہا جاتا ہے، اس کے معنی ہوتا ہے ایسے وقت میں اعتراف کرنا اپنی غلطی کا کہ جس کے ازالے کے لیے تمہیں اس کے بعد وقت اور مہلت اور فرصت میسر ہو، اس کا ازالہ کر سکو تم، اسے توبہ کہتے ہیں۔ یا اللہ میری توبہ سے توبہ نہیں مراد ہوتی، نہ ہی وہ غلطی معاف ہوتی ہے، وہ تو اس کا ازالہ کرنا ہوتا ہے۔ آپ نے جو نقصان ہو گیا تھا اس نقصان کا پورا کرنا ہوتا ہے۔ توبہ کے معنی یہ ہے عربی زبان کے اندر کہ جہاں سے آپ غلط راستہ آپ نے اختیار کیا، آگے چل کے تھوڑی دور محسوس ہوا کہ یہ غلط راستہ ہے، یہ ادھر نہیں جاتا، تو وہاں سے پھر وہاں لوٹ کے واپس آنا جہاں سے غلط قدم اٹھا تھا۔ تو توبہ کی پہلی شرط تو وہاں واپس آنا ہے نا جہاں سے غلط قدم اٹھا تھا۔ اگر وہاں واپس نہیں آ پائیں گے تو صحیح راستے پہ جا ہی نہیں سکیں گے، اور وہاں اگر آپ آ بھی گئے تو پھر وہاں آ کر کھڑے رہنے سے تو آپ منزل پہ نہیں پہنچ جائیں گے نا، پھر سیدھے راستے پہ چلنا بھی تو ہوگا۔ من تابہ و اصلح، وہاں سے واپس لوٹا اور صحیح راستے پر چلا، یہ معنی ہوئے اس کے۔ تو گویا یہ تو اس وقت کی بات ہے نا، احساس اپنے جرم کا، اپنی غلطی کا، جب ابھی مہلت ہو اس بات کی کہ اس کا ازالہ کر لیا جائے اس کے نقصان کا، اور اگر وقت وہ آ گیا ہے کہ جس میں ازالہ کرنے کے لیے اب وقت اور فرصت ہی نہیں ہے، جو قرآن کہتا ہے کہ موت سامنے آ کے کھڑی ہو اور اس وقت پھر کہو گے یا اللہ میری توبہ، تو فائدہ کیا ہے اس کا؟ تم تو اس کمی کو پورا نہیں کر سکو گے۔ تو کہا کہ یہ وہ وقت ہو جاتا ہے پھر کہ وہاں جسے کہتے ہیں نا عام طور پہ ناک رگڑنا، ایڑیاں وہ کچھ فائدہ نہیں دے سکے گا۔ یہاں سوال اس کا نہیں ہے کہ یوں ہی یا اللہ بخش دے اور یا پیچھے بیٹھے ہوئے جو ہیں وہ کدوں پہ دیکھ بگا دیں اور چلیسوے کے اوپر اس کر دیں اور اس کے بعد وہ وہاں بخشا چلا جائے، یہ سوال ہی نہیں ہے۔ کوئی کسی دوسرے کو بخشوا نہیں سکتا، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ اٹھا نہیں سکتا، اور جو اس کے ازالے کا وقت باقی نہ رہے تو اس کے توبہ اس کے معنی نہیں ہوتے صاحب۔ وہ تو اسی زندگی میں جب ابھی وقت ہے اپنی اس صاحب کا غلطی کا احساس کرے، اس جرم کا، پھر اس کا ازالہ کرے، اس کے بعد پھر قدم ایسا اٹھائے کہ اور زیادہ بہتری کی چیزیں کمائے۔ یہ ہے پروگرام جو قرآن کا ہے۔ فَهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور وہاں پھر اس کا بھی وقت نہیں رہے گا کہ یہ گڑ گڑانا کسی کام آ جائے۔ وہ جب ظہور نتائج جسے قرآن کہتا ہے، جب اس غلط قدم اٹھانے کا نتیجہ برآمد ہو جائے، سامنے آ جائے، تو یہ ہے وہ وقت جس کو وہ کہتا ہے کہ اب گرفت ہو گئی، مواخذہ ہوا، اس غلط کام کا صلہ یا جزا یا سزا جو کچھ بھی ہے وہ آ گئی سامنے سے۔ یہ ہے وہ چیز جسے آپ آخرت کا عذاب کہتے ہیں۔ وہاں اس کا موقع نہیں ہے، یہ تصور نہیں ہے کہ وہاں جانے کے بعد کچھ عرصہ جہنم میں رکھا جائے گا، اسے 6 مہینے کی قید ہے، اسے سال بھر کی قید ہے، اور اس کے بعد پھر وہ قید سے چھوٹ کے واپس آ جاتا ہے۔ یہ سوال ہی نہیں ہے، یہ کچھ وقت کی بات نہیں ہے، یہ تو ارتقاء کا سلسلہ ہے جس میں یہ صلاحیت پیدا ہو گئی ہوگی کہ وہ زندگی کی اگلی منزل میں جانے کے قابل ہو، وہ زندگی بسر کرنے کا اہل ہو، اتنی صلاحیت اچیو کر لی ہو اس نے، وہ اس منزل میں چلا جائے گا، اور جس میں یہ چیز نہیں ہوگی وہ روک دیا جائے گا۔ رکنے کے بعد وہاں عمل کی گنجائش نہیں ہوگی۔
کہ وہاں پھر کچھ کام کر لیے ایسے اچھے اور پھر چلے گئے، یہ بالکل تصور باطل ہے کہ جہنم میں کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پھر انسان نکال کے جنت کی طرف بھیجے جائیں گے۔ وما هم بخارجین من النار۔ جنت وہ مقام ہے کہ جس میں مزید کام کرنے کے مواقع اور گنجائش ہوگی، وہاں سے آگے تو بڑھ سکے گا، لیکن جس نے اس میں اس زندگی بسر کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں کی ہوئی ہوگی وہ روک دیا جائے گا، اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے دارالعمل کام کرنے کا جو موقع، گنجائش، میدان زندگی، اسی دنیا کی زندگی ہے۔ جو کچھ جہاں بن جائے گا انسان اس کے مطابق آگے جائے گا۔ اس لیے یہ کہا کہ وَهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، نہ تو وہاں سے نکل سکیں گے خود، اور نہ ہی وہاں یہ توبہ اللہ جسے ہم کہتے ہیں وہ کسی کام آ سکے گی انسان کی۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ یہ غنیمت سمجھو یہ وقت جب تمہیں اس کا احساس ہو جائے کہ ہم غلط راستے پہ، تو بدلو اپنے راستے کو، صحیح راستے کے اوپر قدم اٹھاؤ تو منزل کی طرف پہنچ جاؤ گے۔ اور موت کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا انسان کے کہ کس وقت آ جانی ہے۔ اس لیے اگر یہ آدمی اس کو پوسٹ پون کرتا چلا جائے کہ اچھا کوئی بات نہیں ابھی نہیں، کچھ پھر اگلی دفعہ صحیح، اگلے مہینے یہ کر لیں گے، اگلی دفعہ یہ کچھ کر لیں گے، کیا پتہ ہے انسان کی موت کا۔ اس لیے یہ سوال ہی نہیں، جب بھی احساس ہو انسان کو اپنے جرم کا، اس کی اصلاح اسی وقت کر لینی چاہیے۔ اور آخری آیت آ گئی۔ میں نے کہا ہے نا کہ قرآن کریم کا انداز یہ ہے کہ وہ سورت کی آخری آیت میں سم اپ کر دیتا ہے، نچوڑ کے وہ اپنا لے آتا ہے ساری تعلیم کا ماخذ۔ کہا تھا للہ ملک السماوات والارض، ارض و سماوات میں حکمرانی جو ہے وہ خدا ہی کی حکمرانی ہے۔ تم باطل کے دعوے کرتے ہو، حکمرانیاں انسانوں کی ہوتی ہیں، آیتیں خدا کی، قرآن کی آیتیں پڑھتے ہو کہ للہ ملک السماوات والارض۔ اس نے کہا یہ بات نہیں ہے۔ یہ سارا پروسیس، یہ سارا پروگریس جو پروسیجر جو ہو رہا ہے یہاں، پروگرام جتنا ہو رہا ہے، وہ اس لیے ہے، قرآن سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ آہستہ آہستہ آخر الامر یہاں کی انسانیت، یا کوئی ایک قوم تو نہیں بلکہ وہ تو قرآن انسانیت کو کہتا ہے کہ آہستہ آہستہ ان تجارب کے بعد انسانیت خود اس قابل ہو جائے گی کہ وہ یہاں خدا کی حکومت کو قائم کرے۔ اور اس حکومت کے معنی کیا ہوں گے؟ ہر فرد کی پرورش کا سامان مہیا کرنا۔ وہ حکومت حاکم کے احکام ماننے کی بات نہیں ہوگی، اس کا جذبہ حکمرانی جو ہے اس کی تسکین سے مراد نہیں ہے، خدا کو تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حکومت کے معنی ہوں گے خدا کے اقتدار اعلیٰ کے معنی ہوں گے کہ یہ جتنے ذرائع پیداوار ہیں اس کے اوپر اس کا کنٹرول ہو، یعنی اس نظام کا کنٹرول ہو جو خدا کے نام پہ قائم کیا جائے، اور کنٹرول اس لیے ہو کہ وہ ربوبیت کا سامان بہم پہنچائے تمام نوع انسانی کو، ہر فرد کو۔ یہ ہے جی ملخص قرآن کی تعلیم کا، اور آخری آیت میں ہم اسی کے اوپر آ گئے۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہاں ایک اور لفظ بھی بڑھا دیا، ورنہ رب السماوات اور رب الارض یہی کافی تھا کہ اس وقت بے ساختہ زبانوں سے یہ بات نکل آئے گی کہ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ خدا کی حکمرانی، کبریائی، وہ اقتدار اعلیٰ، اس وقت اقتدار اعلیٰ آسمانوں میں تو آج بھی ہے، ارض کے اوپر خدا کی کبریائی کا وہ دور آئے گا، وہ دور ہوگا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ قوت بھی اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ دھاندلی کی اور استبداد کی، ڈکٹیٹرشپ کی قوت نہیں ہے، بڑی حکمت کی قوت ہے۔ کاہے کے لیے ہے؟